السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سورۃ التوبہ کی ورس نمبر 111 اینڈ 112، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ورسز اور بہت ہی پیاری آیات ہیں۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اس آیت میں مومنوں کو ان کے جان اور مال کی عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان اور مال بھی اس کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ یہ اس سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ خوشی اسی وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔ یہاں معاہدہ بندے اور رب کے درمیان ہے۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ جان اور مال۔ رب دینے کے لیے تیار ہے، کیا ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ دنیا میں سوچیے، اگر گھر کے لیے بھاری قیمت دینی پڑتی ہے تو کیا جنت میں یوں ہی گھر مل جائے گا؟ جنت کے گھر کے لیے قیمت بہت بڑی ہے، قربانی بہت بڑی ہے۔ اگر ہمیں جنت میں گھر چاہیے تو ہماری کیا کوشش ہے؟ سوچیے، ہمیں الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسے دنیا میں اگر گھر لینا ہے اسے ہر اینگل سے دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل، ایک سیب کو ہی اگر خریدنا ہو تو ہم اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، یہ خراب تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس جنت کے لیے ہمیں الٹ پلٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا خالص اللہ کا بندہ ہے، یہ کتنی خالص اللہ تعالیٰ کی بندی ہے۔ کیا واقعی جنت چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا واقعی مجھے جنت چاہیے؟ اس کے لیے میں کیا قیمت ادا کر رہی ہوں؟ کوشچن ہے، کیا میری خواہشات، جذبات، خوشی اور غم اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میری گفتگو اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا بیٹھنا کام اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، کیا یہ اس کی مرضی کے تابع ہے؟ اولاد کی تربیت اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں جتنی بھی ہیں وہ دین کے لیے لگا رہی ہوں؟ کیا میں مخلص ہوں؟ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آقا کہتا کہ یعنی ان کو سزا دیتا اور کہتا کہ اللہ کا نام چھوڑ دو، پھر بھی وہ کہتے احد احد پکارتے تھے، تو حضرت بلال نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، جب تم بازار سے مٹی کا پیالہ خریدتے ہو کیا تم ٹھوک بجا کر نہیں دیکھتے؟ تو کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ ہم نے اب تک یہی نہیں سمجھا کہ جنت کی کرنسی کیا ہے۔ ہم آج تک یہی نہیں جان پائے کہ اللہ کے ہاں کرنسی، کون سی کرنسی کی ضرورت ہے، کون سی کرنسی اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گی۔ اگر ہم یہ جان جائیں تو ہم مان جائیں، تو ہم عمل بھی کر لیں۔ تو ہم نے اپنے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ جنت تو مجھے چاہیے، بڑا گھر تو مجھے چاہیے، لیکن میں اس کے لیے کیا قیمت ادا کر رہی ہوں؟ اس سے اگلی آیت بہت ہی پیاری، ورس نمبر 112 میں فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ بہت ہی پیاری ورس۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ بار بار توبہ کرنے والے۔ انسان وعدہ کر کے بھول جاتا ہے، تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، وہ پھر بھی مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، فوراً پلٹ جائے
میں اس کو معاف کر دوں گا، فوراً پلٹو۔ جنت کے خریدار تو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں 100 بار۔ ان مومنوں کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، یعنی گناہوں اور فواحش سے پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، پلٹنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں۔ وہ صرف نمازوں کو کافی نہیں سمجھنے والے ہوں، بلکہ ان کی تو ساری زندگی عبادت میں گزرتی ہے۔ وہ چین سے نہیں بیٹھتے، وہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ صرف زبانی عبادت کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ سیاحت صرف گھومنا پھرنا نہیں ہوتا، انٹرٹین کرنا خود کو نہیں ہوتا۔ ان کی سیاحت برائے طلب علم، جہاد ہوتی ہے۔ کائنات میں پھیلی نشانیاں ان کو دیکھنے کے لیے وہ نکلتے ہیں، ان سے وہ سبق سیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے سامنے مثال ہے، کائنات پہ غور و فکر کیا، ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، سورج دیکھو، کہا یہی نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ان کی غور و فکر کیسی تھی؟ وہ ترک دنیا کے لیے نہیں سیاحت کرتے، بلکہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ سیاحت تعلیم، تبلیغ، جنگ، جہاد، قتال کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ وہ لوگ ہر دم متحرک لوگ ہیں، زمین میں جم کر بیٹھنے والے نہیں۔ وہ دنیا کو اپنا اصل گھر نہیں مان لیتے، اپنا اصل گھر نہیں سمجھ لیتے۔ تعلیم، جہاد، اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے تھوڑا سا کام کر کے جم کر نہیں بیٹھتے، وہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہوتے ہیں، پھر زبان سے حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں، پھر نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے شرط صرف خود نیکی کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے نہ ہوں، صرف اپنی خیر چاہنے والے نہ ہوں، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے والے ہوں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ مومنین کے لیے، جو مومنین ہیں ان کے لیے بشارت ہے، یعنی اگر تم نے یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں لیکن کام نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا کے کاموں کے لیے گھر سے نکل سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے لیے اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو نماز کا صحیح طریقہ بھی آج تک معلوم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے، اس سے پہلے نفل ادا کرتے، استخارہ کرتے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے۔ اور ہم تو اپنے استخارے بھی دوسروں سے کرواتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، میری لیمٹس کیا ہیں، کن کن حدود کا خیال میں رکھتی ہوں، یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ میری لیمٹس کیا ہیں، میں کن کن حدود کا خیال رکھتی ہوں، کہاں کہاں میں لیمٹس کراس کر جاتی ہوں، آج تک میں نے کن حدود کو جاننے کی کوشش کی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کوئی گاڑی سیکھے، یعنی کہ گاڑی سیکھے بغیر روڈ پہ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ اس کا اوبیسلی ٹکرے مارے گا، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوں گے، اپنی گاڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، میں بھی ڈیتھ بھی ہو جائے اس کی وجہ سے۔ اسی طرح سوچئے کہ جنت کی قیمت اگر ادا نہ کی، اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو کیا جنت مل جائے گی؟ کبھی نہیں ملے گی۔ ہم صرف اپنے آپ کو اتنی بات پہ سیٹسفائی کر لیتے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم امت وسط ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بس کچھ چند ڈائلاگ۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا، اللہ نے فلاں شخص کو معاف کر دیا تھا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کو کیا تھا، آپ کو نہیں کیا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہم جو جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہم کیا اس کے قابل بھی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہوتا، دنیا میں ہم بھروسہ کر لیتے لوگوں کے اوپر۔ آخرت کا سودا جو کہیں گنا زائد، اصل قیمت سے کہیں گنا زائد ہے، اس پر ہمیں یقین ہی نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے میں کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ فار ایگزامپل لگائیں گے تو ہمیں منافع ملے گا، یعنی لوگوں پر ہمیں یقین ہو گیا، بینک اکاؤنٹ پہ ہمیں یقین ہو گیا، سیونگ اکاؤنٹ پہ ہمیں یقین ہو گیا، ہوا نہیں تو اللہ پر نہیں ہوا، اللہ پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ مال ضائع ہو جائے گا، وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے۔ ہم نہیں دیتے تو وہ البتہ رک جاتا ہے۔ انسان جب قربانی کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اپنی
اس کی جو ہے نا، جب وہ قربانی کرے گا اس کی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ایک شعر میں شاعر کہتا ہے، اس کو سنیے اور اس پہ غور و فکر کیجیے۔ جب تک بنے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ پھر حضرت عمر جب مال غنیمت ملا کیا کہنے لگے، عمر تو کیا تھا، تو معمولی شخص تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، تجھے لوگ ابن حطاب کے نام سے جانتے تھے، آج تجھے امیر المؤمنین کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آج یہ عزت صرف دین کی وجہ سے ملی۔ سوچئے ہماری کیا قیمت تھی۔ جو ہم اللہ کے قریب ہوتے گئے لوگ اہمیت دینے لگے۔ اگر کوئی کرٹیسائز بھی کرے تو بھی کیا ہو رہا ہے، آپ ان کی نگاہ میں اہم ہیں، تبھی آپ کو پوچھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے ارد گرد کوئی آپ کی تعریف کرے گا، کوئی تنقید کرے گا۔ اس سے پہلے آپ نارمل تھے، کوئی آپ کو پوچھتا نہ تھا، اب آپ اہم ہونے لگے۔ جس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہو جائے، اللہ دنیا والوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ انسان اللہ کے راستے میں جان دے کر تو دیکھے، انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جان دے کر بھی مطمئن نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ خود سے سوال کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا التائبون، میں کیسے بن سکتی ہوں التائبون؟ اپنے آپ چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈ بنا سکتے ہیں یہ ساری صفات، والحافظون لحدود اللہ، التائبون، السائحون، ڈیلی بیسس پہ ان کو انسان نکال کے دیکھے، اپنا جائزہ لے، ہر ایک کارڈ کے مطابق میں کتنی دن میں توبہ کرتی ہوں، میں نگاہوں کی کتنی حفاظت کرتی ہوں، یعنی اپنے اوپر چیک رکھنا۔ میں نے عملی طور پر میں کیسے توبہ کرتی ہوں، میں نے توبہ کے کیا کیا طریقے اختیار کیے، کون سے غلط کام میں اب تک کر رہی ہوں، ان سے ہجرت کے بارے میں نے کیا سوچا، اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں نے توبہ کی کیا عملی شکل اختیار کی، صدقہ، نفل، روزے۔ جب کوئی غلط کام کریں اپنی پسندیدہ چیز نکال کر صدقہ کر دیں، پھر جب وہ چیز جائے گی تو اس کے بعد غلط کام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم انسان ہیں نا، نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر بیٹھتے اور بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا، غلط ہو گیا۔ پھر اس کے بعد التائبون، فوراً اعتراف کرنے والے، غلطی ہوئی اعتراف کیا، توبہ کر لی۔ اگلے صرف العابدون، نمازوں کا جائزہ، ہر نماز کا جائزہ، کیا وقت پر پڑھی، صحیح پڑھی، طہارت کا خیال تھا، آداب تھے، ہر رکن صحیح ادا کیا۔ پھر روزوں کے بارے میں سوچئے کتنے قضا باقی ہیں، اور کیا میں نے ان کے لیے کوشش کی، نیت کی، کتنے ابھی روزے باقی ہیں جن کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے۔ نماز فرض ہے، اس کے لیے میں کتنی دفعہ اٹھی اذان پہ فوراً۔ پھر الحامدون، شکر گزاری، صبح اٹھتے ہی دعا، ہر موقع کی دعا سکھائی گئی۔ صبح اٹھتے ہی دعا پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے، بھول گئے درمیان میں پڑھ لیں، اینڈ پہ، واش روم جانے کی، باہر نکلنے کی، آئینہ دیکھنے کی، سواری پہ بیٹھنے کی، گھر سے نکلنے کی، ہر چیز پہ چیک کہ میرے سے کیا چیز چھوٹ گئی۔ چھینک آئے الحمدللہ، کوئی بھی نعمت مل رہی ہے اس کے اوپر شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی، سجدہ کروایا، اس پہ شکر ادا کیا، ناشکری کی، میرا کیا رویہ تھا۔ پھر السائحون، اللہ کے راستے میں گردش کرنا، طلب علم کے لیے میں نے کتنی کوشش کی، علم لینے اور دینے کے لیے گھر سے نکلنا، رفع عامہ کے کام کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، جہاد، کس کام کے لیے گھر سے میں نکل سکتی ہوں، کس کام کے لیے نہیں نکل سکتی، حدود کا بھی خیال رکھنا۔ پھر فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدوں کی کثرت، نفل عبادات کی طرف جانا، مزید عاجزی اور انکساری، کسی کے آگے دب جانا، جھک جانا، آگے کچھ نہ کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس نے اللہ کے لیے قربانی کی، اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا، اللہ اس کو بلندی عطا کر دے گا۔ جو اللہ کے لیے جھک گیا، اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اپنے سے چھوٹوں کے لیے کندھے جھکا کر رکھیے۔ ہم سوچیں ہماری عاجزی اپنے سے بڑے اور چھوٹوں کے لیے کیا ہے۔ کیا عموماً آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اسکولوں میں سٹاف کا عموماً کیا رویہ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنے ڈومیننٹ لہجے میں بات کرتے ہیں، اکثر کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، ادھر آئیے، یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، ایسا لگتا ہے ایک جملے کے ساتھ ایک ڈنڈا برس رہا ہوتا ہے۔ اور بچپن سے وہی دیکھا ہوتا ہے، ہم بھی، ہمارا ایک وہی کانسیپٹ بنا ہوتا ہے، ہم ٹیچر بننا بھی چاہتے تو ایسے ہی بننا چاہتے کہ ہم نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی کرنا ہے۔
وہ ساری چیزیں ہمارے اندر رچ بس جاتی ہیں اور ہم بھی وہی کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑی شان تھی کسی کی، کوئی نہیں تھا بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا۔ آپ کو کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ اگر میں ان شاگردوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کی تو وہ میرے سر چڑھ جائیں گے؟ آج ہمارے ہاں یہ ایک عجیب فلسفہ ہے کہ سر چڑھ جائیں گے، اس لیے ہم ان سے نارمل وے میں بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے، حسن حسین کیا کرتے تھے؟ پیٹھ پر آ کے چڑھ جاتے تھے، نرمی کا ان کے ساتھ معاملہ کرتے، تب تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ خود بچے نیچے نہ اتر جاتے۔ جب تک ہمارے اندر سنت کا اتباع نہیں ہوگا، نرمی نہیں ہو سکتی، نرمی نہیں آئے گی۔ دین ہمارا دن میں 5 دفعہ جھکنے کا حکم دیتا ہے کہ جھکو، بینڈ کرو خود کو، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کا انداز، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں سب خود کو سنائیں، یہ باتیں کر کے آپ سب اپنے آپ کو سنائیں، میں اپنے آپ کو سناؤں گی میرے لیے اس میں کیا ہے۔ یہ سب میرے سے متعلق ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس وقت میری رسپانسبلٹی ہے، اصلاح تربیت کی ذمہ داری اس ٹائم میری ہے۔ تو مجھے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ان چیزوں کے اوپر میں کتنا عمل کرتی ہوں۔ آپ سب اپنے بارے میں سوچئے، ہمارے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور اس کے بعد اپنا جائزہ ہم نے لینا ہے، ہم کہاں پہ نرم ہیں، کہاں پہ سخت ہیں، کہاں پہ شکر گزار ہیں۔ اور یاد رکھیے جب بھی آپ میں سے کوئی بھی دین کا کام کرنے لگے، جھک جائیں، کیونکہ ہم نے جان کا سودا کیا ہے، اپنے دین کے لیے سچی محبت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو تبھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ بہت ہی پیاری ورس ہے کہ ہم کہاں کہاں ابھی تک غلط ہیں اور کن کن چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔